جو کہ انشاءاللہ بروز جمعرات خانقاہ مولا روم میں اس کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ اس حوالے سے اس مجلس کو آپ نے سجانے کا شرف حاصل کیا۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشن خدای بخشندہ، کہ تعالیٰ کے خصوصی توفیقات ہی کی بنیاد پر ایسا ہو پاتا ہے کہ فرو اور صدیت کے اس دور میں بہرحال کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حقیقی ذمہ داریوں کا نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ اس کو روبہ عمل لانے میں اپنا کردار بھی پیش کرتے ہیں۔ میں تہہ دل سے برادرم عزیزم جناب سلیم خان صاحب کا ممنون و مشکور ہوں، اور تمام اہل مجلس شرکا کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ آپ کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی شخصیت خانوادہ کیا ہے؟ آپ کا عشق کیسا ہے؟ یہ بے شمار موضوعات ہیں جس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ آج تو یہ ایک تعارفی نشست ہے عرس شریف کے مناسبت سے، تو اجمالی جائزہ لیتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ کم وقت ہی میں گفتگو کو سمیٹا جائے، ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ مثنوی شریف کے جو 27,000 اشعار ہیں جو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق ہیں۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی شریف کے بارے میں، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا ایک اچھوتا زاویہ ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ اگر ہم اس کو طرح سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کی شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مشرقی علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد مزید فردر اسٹڈیز کے لیے یورپ گئے، وہاں کا سارا منظرنامہ دیکھا، نکلسن کے ساتھ معاملات رہے، ان کی تعلیمات سے معاملات رہے، اور جب واپس پلٹے تو یہ نہیں کہ مغربی رنگ چڑھا کر یہاں پر آئے، تو جب یہاں پہنچے تو ان کا پھر بیان یہ ہے، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرشوب و پراسرار ہے رومی، تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، کیونکہ میسج ہے مثنوی شریف میں مولانا کی تعلیمات میں، اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی، کہ عشق کے منزل تک پہنچنے کے لیے مولانا سے استفادہ کیے بغیر یہ سفر طے نہیں ہوگا۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک اور مقام پہ علامہ اقبال فارسی کلام میں فرماتے ہیں، میں پہلے یہ کہہ کے گزر جاؤں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے متاثر ہونے کے بعد کم و بیش 15,000 اشعار ہیں جو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر فارسی زبان میں علامہ اقبال نے کہے ہیں۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ مانچی گویام ویسف عالی جناب، میں ان عالی جناب کے اوصاف کیا بیان کر سکتا ہوں، کس کے بارے میں؟ مرحوم کے حوالے سے فرمایا، مانچی گویم ویس عالی جناب نیز پیغمبر ولے دورت کتاب، کہ وہ پیغمبر نہیں ہے مگر کتاب رکھتے ہیں، وہ کتاب ہے مثنوی مولا روم، 27,000 اشعار کا ایک جم غفیر ہے۔ اکلام حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قرآن کے اشعار کم سے کم 1100 قرآنی آیات اور 1300 احادیث مبارکہ مثنوی شریف کا حصہ ہے، کہ پہلا شعر جو ہے قرآن کی زبان میں ہے اور اگلا جو شعر ہے فارسی میں معروم کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کلام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یہ الہامی کلام ہے، آپ نے ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد اپنے قلب کو اس حد تک منور کیا کہ الہامی انداز کا کلام آپ کے دل پر وارد ہوا، کنیکٹیوٹی کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی اپنے رب سے تعلق کی، اور جب کنیکٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے تو بہت سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ 27,000 اشعار مثنوی شریف کے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر کو ایک زمانہ ہوا جو ہمارے شیخ اکبر حضرت قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت اور اجازت کے بعد جو ذمہ داری تفوض کی، اس میں یہ ہے کہ مرحوم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے آپ کام کیجئے۔ تو اس فقیر کا مبیش 20 سال سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے مصروف عمل ہے۔
اچھا خاصا تحریری مواد بھی ہے، بلکہ اس موقع پہ ہی یہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ مثنوی شریف دفتر اول اور دفتر دوم کی جو ترجمہ اور شرح کی گئی ہے اس کا انشاءاللہ اس کا جو ہے رونمائی انشاءاللہ جمعرات کے دن خانقاہ مولا روم میں ہوگی، جس میں دفتر اول اور دوم کے چیدہ اشعار جو ہے شامل کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ ضبط تحریر میں آ چکے اور پھر طباعت کے مرحلے سے گزر کر انشاءاللہ رونمائی ہوگی۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ہمہ وقت مصروفیت کا ہے۔ مولانا کی تعلیمات، یہ جو دور آ رہا ہے یہ دوبارہ بحالی عروج کا دور ہے دوستوں، اور بحالی عروج کے اس دور کے لیے بلا شبہ بلا کسی طرح کے اختلافی گفتگو کے بغیر یہ جو دور آئے گا یہ مولانا روم کی تعلیمات سے استفادے کا دور آئے گا، اور ہم اپنے مرکز سے بہت دور ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم ایک معلق قوم ہو کر رہ گئے، جبکہ ہماری بنیادیں بہت گہری ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہیوج کلیکشن ہے جو ہماری پرشین زبان میں، عربی زبان میں موجود ہے، مگر ہمارے بچے عبدالرحمن جامی کو نہیں جانتے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے، معروم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے۔ یہ وہ نور کے مینار ہیں جو ہمارے اسلاف کا کردار رہا ہے ماضی میں۔ تو وقت آ گیا ہے کہ نوجوان چہروں کی آنکھوں میں جو چمک ہے ان کو یہ علم منتقل کیا جائے، تاکہ چار دانگ عالم میں یہ تعلیمات کے فروغ کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ بحالی عروج کے دور میں جاری و ساری ہو جائے۔ 27,000 اشعار کہ آخر میں ہر محفل میں اکثر و بیشتر یہ فقیر کو سعادت حاصل ہوتی ہے کہ میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں کہ دفتر ششم میں، چھٹے دفتر میں مولانا فرماتے ہیں کہ آتش دوزخ نہ سوزد، آتش دوزخ نہ سوزد ہر کسے کورا بدید، یک نظر انداز روزے یا شنید از رے بیان۔ جس نے ہمارا بیان سنا، جس نے ہمیں دیکھا، جس نے ہماری مثنوی شریف کو پڑھا یا سنا، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے نا، دعویٰ ہے بہت بڑا۔ یہ تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت یا خشیت کی وجہ سے، اللہ کی محبت یا خوف کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر ہی میں آنسو نکلا اور ڈھلک کر گالوں تک آ گیا تو جہنم کی آگ تمہیں جلا نہیں پائے گی۔ تو مثنوی شریف کو پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان پہ رقیق القلبی کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ان کی زاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں زاری ہے جو خدا خواہد کہ ما یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ خالق کائنات ہے۔ جو خدا خواہد کہ ما یاری کنات، خالق اپنے مخلوق سے محبت اور دوستی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ غنی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جو خدا خواہد کہ ما یاری کند میلش میل مارا جانب زاری کند، جو خدا خواہد کہ ما یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کند، وہ میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ جو آنسو معروف فرماتے ہیں، جو آنسو بہتے ہیں اللہ کی محبت یا خشیت میں، تو جب ہم وہاں پہنچیں گے محشر میں، وہاں فرماتے ہیں کہ یوسف سے زیادہ حسین چہرے وہاں سراپا کھڑے ہوں گے اور ہماری سفارش کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ تو ہم حیرت سے پوچھیں گے کہ ہماری سفارش کرنے والے یہ کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا تیرے یہ وہ آنسو ہیں جو ہماری محبت یا خشیت میں نکلے تھے، ہم نے یوسف سے زیادہ حسین سراپا بخش کر ان کو تیری یہاں شفاعت کے لیے مقرر کر دیا۔ تو مثنوی شریف، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات دراصل سلیم صاحب توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ایک شعر بہت سارے سوالات کا جواب دیتا نظر آتا ہے۔ مثلا وہاں فرماتے ہیں تفرخا در روح حیوانی بوات، تفرخا روح حیوانی کا کام ہے، تفرخا در روح حیوانی بوات، نفس واحد روح انسانی بوات، کہ انسان تو خلیفت اللہ تو یکسوئی کی منزل پر ہوتا ہے، اور جہاں جہاں یکسوئی نہیں ہے اور جہاں جہاں تفرقہ ہے اور جہاں جہاں بہت زیادہ اختلافات ہیں، تو مولانا صاحب فیصلہ سنا دیا کہ یہ تفرقہ در روح حیوانی بوت، یہ روح حیوانی کا کام ہے۔ تو یہاں وقت کی ضرورت بھی ہے، ہماری اپنی پہچان کے لیے ہمیں اس راستے پر چلنا بھی ہے۔ ہم اور آپ پہچاننے میں زائد کمی کر رہے ہیں۔ 2007 کو
یونائٹڈ نیشن نے کہ ذیلی ادارے یونیسیف نے مولانا کا سال قرار دیا. 2007 کو یونیسیف نے روم کا سال قرار دیا کہ ان کے ہاں مولانا کی تعلیمات سے استفادے کا زاویہ موجود ہے، جبکہ یہ چیز تو ہماری ہے، ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس سے دور ہیں، ہم اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے سلیبس سے اس کو نکال دیا گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم مرکز گریز ہیں، ہم معلق ہیں، تو ہمیں دوبارہ اپنے راستے پر آنے کے لیے قرآن موجود ہے. مولانا کی مثنوی شریف کو اکثر یہ فقیر کہتا ہے کہ یہ اسلام کے حصاروں میں سے حصار ہے، یہ حق کا حصار ہے. جو لوگ اس دائرے میں آ جاتے ہیں تو ان کو پھر یہ تحفظ کی چھتری تحفظ فراہم کرتی ہے، اور بلا شبہ یہ ہمارے اپنے. ایک بات اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں سن رکھیں کہ ہمارے جینیٹک کوڈ میں جینیاتی طور پر ہمارے ہاں مثنوی شریف موجود ہے، ہمارے ہاں موجود ہے، کیونکہ ہمارے ماضی میں دو پشت پہلے ہر شخص قرآن پڑھنے والے، مثنوی پڑھنے والے اور شیخ سعدی کی گلستان اور بستان سے استفادہ کرنے والے موجود تھے. اب ہمارے ہاں وہ میسج موجود ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. تو شٹ ڈاؤن کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، کنیکٹیوٹی کا وہ زاویہ دوبارہ اجاگر کرنا ہوگا کہ ہم رابطے میں آ جائیں، کیونکہ اندر تو موجود ہے. فارسی کلام بچے نے پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، اچھا لگا. عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ما حضر ارض و سما سنا، کیونکہ سسٹم میں موجود ہے، سر ہلا رہے ہیں، سمجھ نہیں بھی آ رہا پھر بھی موجود ہے. تو اس موجودگی کو اظہار، اس حجاب کو شہود میں لانے کے لیے جو محنت ہے وہ بلا شبہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس جمود کی کیفیت سے نکل کر. کیا کوئی اور زاویہ نگاہ بھی موجود ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جو میسر ہے اس سے استفادے کا شعوری طور پر ہمیں اظہار بھی کرنا ہے اور اس سے جڑے رہنے کی کوشش بھی کرنی ہے. خانقاہ مولا روم کا قیام انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سادگی اور دل جمعی کے ساتھ فقیر اور میرے رفقا، میرے نائبین جو سلسلہ مولویہ سے منسلک ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور بن مراد کے قریب، حمدرد یونیورسٹی کے قریب خانقاہ مولا روم اسی انداز میں تعمیر ہو رہی ہے جیسے خونیہ شریف ترکی میں ہے. جیسے خونیہ شریف، یہ ہم اس حوالے سے بہت رچ ہیں، ہمارے پاس بے شمار اسباب و وسائل بھی ہیں اور علمی حوالے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر بزرگوں کا تصرف ہمارے شامل حال ہے. اگر اس کنیکٹیوٹی کی منزل پر ہم آ جائیں اور ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، ہم مسبب سے جڑ جائیں، اسباب ہمارے پیچھے ویسے آئیں گے جیسے ہرن کا بچہ جنگل میں ہرنی کے پیچھے آتا ہے. اور فرماتے ہیں اس ہرن کو پہچان لو جس میں مشک ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے، مشک ہوتا ہے. اس ہرن کے قدموں کو پہچانو، کچھ قدم تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، ان قدموں کے نشان کو پہچان کر جب جنگل میں پہنچو گے تو مشک کی خوشبو تمہیں خود اپنی جانب راغب کر لے گی. ہم اللہ کے سفر میں، اللہ کے پہچان کے، خود شناسی و خدا شناسی کے اس سفر میں تھوڑی سی بھی محنت کریں گے، یقین کریں پردے کے اس طرف بہت بڑا منظرنامہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. اسی لیے انشاءاللہ عزیز شب جمعہ، جمعرات کے دن 27 جمادی الثانی مولانا کا جمادی الثانی مولانا کا یوم وصال کا مہینہ ہے، اور 27 سے جمعرات کو انشاءاللہ حشم قدم کے ساتھ اپنے اسلاف کے ان کارناموں کو حقیقی معنوں میں سراہنے کے لیے کچھ ہی لوگ صحیح مصروف عمل ہیں. میری دل کی گہرائیوں سے تمام شرکاء کو یہ درخواست ہے، ریکویسٹ بھی ہے اور دعوت نامہ بھی ہے کہ ضرور تشریف لائیں، اور اس سفر عرفان ذات کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریاں احسن طور پر آگے بڑھا سکیں، اور تعلیمات مولانا جو کہ حصار ہے، اللہ کی جانب سے ایک خاص تحفہ ہے عالم اسلام کو. کہ کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ والے اس وقت حال یہ ہے کہ مغربی دنیا میں اگر کوئی ترجمہ سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ مثنوی شریف کا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی بھی سفر کے پہلے مرحلے میں ہیں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم استقامت کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اس سفر کو جاری و ساری رکھیں، اور یہ علم کا اچھوتا زاویہ جو ہمارے اسلاف کا ایک ایسا عطیہ ہے جو ہمارے حصے میں آیا ہے، نہ صرف اسے سنبھالنا ہے بلکہ اگلے مرحلوں میں اس کو منتقل کر کے عالم اسلام میں جو جمود کی کیفیت ہے اس سے نکلنے کے لیے کہیں سے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. ہو اگر علماء فرماتے ہیں، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے
حصہ اس میں شامل کرنا ہے، علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، ہر اعتبار سے ہم نے محنت کرنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں وہاں سے نکال کے لانے والی شخصیت، ورنہ ہم تو اپنے رونے گانے میں مصروف رہتے ہیں۔ جناب سلیم صاحب، برادرم سلیم خان صاحب اور یہ بی بی جو روبینہ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ہماری جو بھی کاوشیں اور کوششیں ان کو سراہتے بھی ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہماری کرتے ہیں۔ ہم تہہ دل سے تمام شرکا کے ممنون و مشکور ہیں کہ بحالی عروج کے دور میں مولانا کی تعلیمات سے استفادہ اور اس کے فروغ کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں یقینی طور پر کریں، تاکہ یہ سفر ایسا انداز میں طے ہو سکے اور ہم اپنے اسلاف کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں، ہم اپنے اسلاف کی نظروں میں سرخرو بھی ہو سکیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو نبھانے کے لیے کچھ نفوس مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت، فکروں کی حفاظت کرے، ہمارے نوجوان ساتھی جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے اور ہر قسم کے شر سے خدا ان کی حفاظت کرے، اور ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سرخرو بھی ہو سکیں، اہل بیت اطہار کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں، صحابہ کرام کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدت کا ایک زاویہ اتنا اچھوتا ہے، جب بھی میں یہ شعر پڑھتا ہوں ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است، آن خنک شہرے کے آجا دل برد، کہ یثرب کی خاک دونوں جہانوں سے بہتر ہے، کیسا ٹھنڈا اور میٹھا شہر ہے کہ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بات کرے، اور اس مشن میں ذاتی حیثیت میں میری خواہش ہوگی کہ اہل علم اور سجادہ نشین صاحبان جو شہر میں سلاسل ہیں اس میں معروم یقین طور پر جانے پہچانے ہیں، ہم مل کر اس سفر کو طے کریں تاکہ ہماری اگلی نسل کو ہم جہنم کے خضابوں سے چھڑا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔